ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دوسری حدیث یہ بھی ابو داؤد کی کتاب الصلاح کی روایت ہے۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلع علیہ فوضعہما عن یسارہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے اور اپنی بائیں جانب رکھ دیے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کو دیکھا فلما رأى القوم القوا نعالهم، جب قوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام کی جماعت نے القوا نعالهم، تو انہوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما حملکم علی القاء نعالکم، کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ تو ان لوگوں کا جواب کیا تھا؟ جواب رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، کہ ہم نے آپ کو اپنے جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار دیے۔ لمبی حدیث ہے، صرف مجھے یہ بتلانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بھی کہتے ہوئے سنتے فوراً اس کو مان لیتے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھتے، صحابہ کرام بلا تردد بلا چلا کے فوراً اس کو انجام دیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا اطاعت کا۔ اسی طرح سے ایک روایت بخاری شریف کی کتاب التفسیر، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقباء اذ جاءهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیل وقد امر ان يستقبل الكعبۃ فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى القبلہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح ہے، ان کی دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ابھی حالت رکوع ہی میں تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتر چکی ہے، قبلہ اب منتقل کر دیا گیا ہے، اب بیت المقدس کو چھوڑ کر اب خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وہ لوگ ابھی حالت رکوع میں تھے، اگر چاہتے تو کہتے چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد والی نماز سے اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن نہیں۔ فَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، ان لوگوں کا چہرہ شام کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف تھا، جیسے اس خبر دینے والے نے، منادی کرنے والے نے یہ خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو چکی ہے۔ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ، سب کے سب حالت نماز ہی میں قبلے کی طرف سب نے اپنا چہرہ کر لیا۔ یہ جذبہ اطاعت تھا صحابہ اکرام کے اندر۔ آج ہماری عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں دوپٹہ برائے نام استعمال کیا جاتا ہے۔ دوپٹہ کو گلے کے ہار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا ہماری خواتین کو نہیں معلوم ہے کہ اسلام کے اندر پردے کی کتنی اہمیت ہے؟ یقیناً معلوم ہے۔ بارہا خطبوں میں ہماری خواتین سنتی ہیں، لیکن اطاعت نہیں ہے۔ صحابیات کے اندر اطاعت کا جذبہ آپ دیکھیے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما انزل اللہ ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن شققنا مروتہن فاختمرنا بہا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان صحابیات پر، ان خواتین پر رحم فرمائے جنہوں نے پہل ہجرت کی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
کہ ان کو چاہیے کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈالے رکھا کریں۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی شققنا مروتہن فاختمرنا بہا، تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنا لیے۔ اس وقت کپڑے کی تنگی تھی، بڑی بڑی چادریں تھیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابیات کا جذبہ اطاعت دیکھیے کہ انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنا لیے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان سونے کا کڑا پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، سونے کی بالی تک بھی پہن لیتے ہیں، حالانکہ شریعت کا واضح حکم ہے کہ مرد سونا استعمال نہیں کر سکتا، سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، کڑا وغیرہ ہار وغیرہ تو دور کی بات ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں۔